بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واقع کربلا تاریخ بشریت کے تاثیر گزار واقعات میں سے ہے۔ محرم الحرام میں سفر میں مختلف خطباء سے ذاکرین سے ہم مجالس سنتے ہیں، تو بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی واقعے کو مختلف خطباء ذاکرین مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض ذاکرین غیر معتبر کتابوں سے واقعات بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم معتبر کتابوں سے معتبر واقعات بیان کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی کتابیں ہیں جو معتبر ہیں، جو تحقیقی کتابیں ہیں۔ ایک انتہائی مفید کتاب ہے واقعہ عاشوراء در منابع کہن۔ یہ کتاب آیت اللہ مرحوم ریشہری کی نظارت میں یہ کتاب جمع کی گئی ہے، جس میں 6 معروف اور معتبر کتابوں کو جمع کیا گیا ہے، یعنی اسی ایک کتاب کے اندر یہ 6 پرانی اور تحقیقی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں تاریخ طبری میں جو واقعہ عاشوراء ہے اسے نقل کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مقتل ابو مخنف اصل جو کتاب ہے ابو مخنف کی وہ ہمارے پاس طبری سے اور شیخ مفید کی ارشاد کے ذریعے کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ یہ اس کا جو درست تلفظ ہے وہ ہے ابو مخنف۔ حال ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ابو مخنف، تو ایک عالم دین نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے کہا یہ ابو مخنف نہیں ہے، ابو مخنف ہے، تو لہٰذا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ ابو مخنف بھی نہیں ہے، ابو مخنف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ابو مخنف ہے۔ ابو مخنف کی جو کتاب ہے وہ تاریخ طبری کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو تاریخ طبری کے جو مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن جریر طبری، ان کی وفات ہوئی ہے 310 ہجری میں، تو لہٰذا یہ قدیمی کتابوں میں سے۔ دوسرے نمبر پر ہے شیخ مفید کی کتاب الارشاد، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابو مخنف کی کتاب کو شیخ مفید نے بھی نقل کیا ہے اور تاریخ طبری نے بھی نقل کیا ہے، اگرچہ کچھ باتوں میں اختلاف ضرور ہے، تو لہٰذا یہ بھی قدیمی اور معتبر منابع میں سے ہیں الارشاد کے، جس میں شیخ مفید نے مقتل ابی مخنف کو بیان کیا ہے اور بھی واقعات کو بھی ذکر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ابن عاصم کوفی کی کتاب الفتوح، جس میں واقعہ عاشوراء کو نقل کیا ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ بھی قدیمی کتابوں میں سے ہیں، 314 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو لہٰذا یہ بھی قدیمی اور معتبر کتابوں میں سے ہیں، لہٰذا لیکن اگرچہ طبری اور ارشاد کے مقام پر تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ قدیمی ہے اس لیے اسے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے سید ابن طاووس کی، ان کی وفات ہوئی 664 ہجری میں، ان کی کتاب لحوف، خصوصاً شیعہ معاشرے میں انتہائی معروف کتاب ہے، چونکہ خود ایک انتہائی عالم اور عارف آدمی تھے سید ابن طاووس، تو لہٰذا یہ بھی معتبر کتابوں میں سے ہے۔ رہبر معظم انقلاب جب واقعہ عاشوراء بیان کرتے ہیں تو زیادہ تر لحوف کا ہی حوالہ دیتے ہیں، اور بلکہ خطباء سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس کتاب سے مصائب اور واقعات کو بیان کریں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے شیخ صدوق کی کتاب امالی۔ شیخ صدوق کی وفات ہوئی ہے 381 ہجری میں۔ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ائمہ طاہرین نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جو احادیث ائمہ طاہرین سے جو مروی ہیں، شیخ صدوق نے اس کتاب میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے، اگرچہ مختصر ہے لیکن انتہائی مفید اس حوالے سے ہے کیونکہ اس میں واقعہ کربلا سے مربوط احادیث ہیں۔ اسی طرح آخری جو 6 نمبر پر ہے کتاب ہے ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ہے مقاتل الطالبین، ان کی وفات ہوئی ہے 356 ہجری میں، لہٰذا یہ بھی معتبر کتابوں میں سے ہے۔ عام طور پر دیکھیں بعض لوگ ہیں جو روضۃ الشہداء کے واقعات بیان کرتے ہیں، یعنی وہ واقعات جو صرف روضۃ الشہداء میں ہیں، روضۃ الشہداء سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہیں، تو لہٰذا روضۃ الشہداء کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے خطباء ذاکرین کو کہ وہ اصل جو منابع ہیں، اصل جو معتبر کتابیں ہیں، ان سے واقعات کربلا کو بیان کریں۔ خداوند عالم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کی اور راہ حسین ابن علی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔